اب سوال یہ ہے کہ ان کو خاتمیت کی سمجھ کیوں نہیں آتی، کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ باقی علماء مولانا کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے مستقبل میں قائل نہیں رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتمیت پہلے تو اثر دکھاتی رہی، اب اثر نہیں دکھاتی۔ مولوی صاحب نے پہلا زمانہ بھی خاتمیت کے اثر سے باہر نکال دیا، مذاق اڑایا ہے کہ گویا ہاتھ میں مور پکڑی ہوئی ہے ڈاک خانے کے ٹھپے لگانے والے کی طرح، اور نبیوں کی موریں لگا کے ٹھپے لگا کر نبی بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کی مہر کسی نبی پر نہیں لگی، اور کسی نبی کے نبی بننے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نہیں ہے۔ یہ چونکہ مضمون بہت گہرا ہے اور ضروری ہے کہ ہر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھے اور خاتمیت کی حقیقت جان لے، اس لیے اس سے متعلق میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو حضور سے پہلے نبی بنا دیے گئے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہوئے؟ ان کو کیسے حضور اکرم کا فیض پہنچا؟ اس کا جواب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ میری کامل نبوت جو خاتمیت کا مرتبہ رکھتی ہے، یہ خدا کے نزدیک پہلے سے ہی، انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہی اسی طرح کامل صورت میں موجود تھی۔ یعنی نبوت کا وہ تصور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں درجہ کمال کو پہنچا ہے، یہ آغاز کے وقت بھی خدا کے پیش نظر تھا۔ بس جو بھی اس مہر کے قریب ہوا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی حصہ پایا، تو خدا کے نزدیک وہ محمد رسول اللہ کے مرہون منت ہے، کیونکہ آپ کی صفات حسنہ اس میں ہوں گی تو نبی کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ بس نبوت گر تو آپ اس طرح بھی بن گئے، پہلے زمانوں کے لیے بھی بن گئے، نبی گر اب پہلے زمانوں کے لیے بھی بن گئے، کیونکہ ہر نبی کی نبوت کے لیے یہ لازم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی پیروی کرے اور ان صفات حسنہ سے حصہ پائے۔ اور یہ جو خاتمیت کا معنی ہے، یہ انسانی فطرت میں وضعیت ہے، اور فطرت میں وضعیت بات کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیان فرماتا ہے جیسے ہر اظہار جو بعد میں ہو وہ اس پہلی فطرت کے نقش کے تابع ہے اور اس کے مطابق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی روحوں کو گویا ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ روحیں جو ابھی اپنے تجسم کے ساتھ مل کر آخری شکل میں تشکیل نہیں پا سکی تھی، ابھی انسانوں کا وجود نہیں بنا تھا، نہ روحیں الگ موجود تھیں، زندہ حیثیت میں الگ الگ روحوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی اس کی روح کو پیدا فرمایا اور پرورش دی ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ باوجود اس کے ہر انسان کا اقرار ہے، کیونکہ اس کی روح پر میری طرف سے چھاپ تھی۔ بس اگر نبوت کی کوئی چھاپ ہے تو جس طرح انسان کی پیدائش سے پہلے بھی محمد خدا تعالیٰ کی وجود کی ہستی کی شہادت روحوں پر چھاپ بن گئی تھی، اسی طرح خاتمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن وجودوں پر چھاپ بنی ہے وہی نبی کہلائے ہیں، اور اس مور نبوت کے نقوش سے ہٹ کر ان سے الگ رہ کر کوئی نبی نہیں بن سکا، نہ بن سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت زمانوں سے بالا ہے، یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اور بھی بات فیض کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک درخت کو اس لیے کاشت کیا جائے کہ اس کے اوپر بالآخر ایک خاص پھل نمودار ہو،
تو پھل تو سب سے آخر پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ پھل پھر اور بھی تو پھل پیدا کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ پھل نمودار ہو جائے تو پھر ویسے ہی پھل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آخری اپنے منطوق کے لحاظ سے، اپنے نقشے کی آخری صورت کے لحاظ سے ہے، پھل پیدا کرنا مقصود تھا، اور پھل دو طرح سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو انسان کو پیدا کیا اور اس پر نبوت کے پھل لگائے، لیکن اصل پھل جو مقصود تھا وہ محمد رسول اللہ تھے، کیونکہ آپ کی ذات میں نبوت کامل ہوئی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو میں پیدا نہ کرتا۔ تو جو مقصود ہے اس کا احسان ان سب چیزوں پر ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، کیونکہ اگر پھل پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو کسی زمیندار کا سر تو نہیں پھیرا ہوا کہ وہ بیج کاشت کرے یا اس کی جڑ لگائے اور محنت کرتا چلا جائے سال بسال، سردی ہو یا گرمی، راتوں کو اٹھ کر دن کو اس کی آبیاری کرے، اس پر محنت کرے۔ اگر اس کو پتا ہو کہ اس پر پھل نہیں لگے گا تو ایسے درخت کو کاٹ کے پھینک دے گا۔ بس اس کی جڑوں تک، جڑوں کے آخری کناروں تک پھل کا فیض پہنچتا ہے، وہ بظاہر وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ بس خاتمیت کا یہ فیض اس پہلو سے بھی ازمن گزشتہ پہ دراز ہے، ممتد ہے ان سب زمانوں پہ، کہ محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا، اس لیے دنیا پیدا کی گئی، اس لیے اس کی پرداخت کی گئی، اور اسی لیے نبی وہی کہلائے جو اس پھل سے مشابہ تھے، اور جنہوں نے جس حد تک اس مشابہ سے حصہ پایا اسی قدر درجہ بدرجہ ان کا مرتبہ اونچا ہوا۔ پس فیضان ختم نبوت زمانوں سے پاک اور بالا ہے، اور پہلوں کو بھی پہنچا، اور آئندہ بھی پہنچ سکتا ہے اگر قرآن کریم کی ایک شرط کو پورا کیا جائے، اور وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ گروہوں میں ہیں۔ کون ہے یہ؟ کن انعام یافتہ گروہ کے ساتھ؟ مولوی کہتے ہیں لفظ ساتھ کو احتیاط سے بیان کرنا، ترجمہ ماں کا ہے ساتھ، حالانکہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں اس کا ترجمہ من بھی ہے۔ کونوا مع الصادقین، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے رہو اور سچوں کے ساتھ جا کھڑے ہو، تم سچوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بس ماں کا لفظ اس ایک آیت ہی سے نہیں، دوسری متعدد آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ من کے معنوں میں ہے خصوصیت سے، جہاں حمد کا موقع ہو، جہاں اچھا بیان ہو، وہاں ماں کا معنی من کا ہوتا ہے، مگر یہاں تو خدا نے خود وضاحت فرما دی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کن معنوں میں ساتھ؟ من النبیین، یا مان نبیین نہیں فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے ہیں، تاکہ اگر کسی شخص کو یہ وہم پیدا ہو کہ ماں کا معنی کچھ اور ہے تو وہم ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو جائے۔ صدیقوں میں سے ہیں، شہیدوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، بس من ہو کر رفیق ہیں، نہ کہ باہر رہ کر رفیق۔ تو قرآن کریم تو اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت تک ممتد ہے، کوئی نہیں ہے جو اس فیض کو روک سکے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ اس شان کی نبوت کی اطاعت میں، اس شان کے نبی کی اطاعت میں کون کس مرتبے تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی اس مرتبے تک پہنچے جہاں خدا فرمائے کہ اس کو نبی کہا جا سکتا ہے، تو کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کون مولوی ہے جو خدا کے فضل کے ہاتھ روک سکتا ہے؟ جس کو چاہے گا فضل عطا کرے گا۔ تو یہ جو ٹھپے والی بات اور اس کی تمسخر اڑانے والی بات ہے،
تعجب ہے کہ پاکستان کا قانون حج کے رسول والا حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہم درود پڑھیں تو حج کے رسول کا الزام، اور یہ ملا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر مذاق اڑائیں اور ٹھپے بنا بنا کر ڈاکخانے کے ایک کلار کی طرح ان کو دکھائیں، اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ بڑی نا انصافی ہے۔